اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. اعوذ باللہ من الغضب الجبار ومن شر الکفار حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم اتشہم اجمعین. اللہم خص انت ولا ظالمین باللعن منی وابدأ بہی اولا ثم الثانی والثالث والرابع. اللہم لعن یزید بن معاویہ خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجنا وعمر بن سعد وشمر وآل ابی سفیان وعلى زاد وعلى مروان الى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم نادي علي مظهر العجائب تجده عن الله كاف النوائب كل هم وغم بمسينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. أما بعد فقد حق تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقال الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم سامعین کرام تھوڑا قریب آ جائیں، زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے، بس 20 سے 25 منٹ آپ کے درمیان. عزیزان محمد کمال علی صلوات. عزیزان محترم سامعین کرام سوگوار نے سید الشہداء کربلا ماتم داران مظلوم کربلا قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد رب ہے کہ جو رسول کہیں اسے مانو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. دیکھیے تمہید کی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ تک نتائج پہنچاتے چلا جاؤں گا. فرمایا کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. رسول دے تو لے لو، رسول روکے تو رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول دے رہے ہیں اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ رسول کی بات کو مان رہے ہیں. جو رسول کی بات مانتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ اسلام والا ہوتا ہے، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی رسول جو دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. اگر رسول غدیر میں علی دے تو لے لو. مل کے بولے اگر یا علی مدد. جی ہیں سلامت رہیں آپ. اگر رسول غدیر میں علی دے تو لے لو، یعنی جو رسول کی بات مانے وہ مسلمان ہے، وہ اسلام والا ہے، وہ مومن ہے. اگر رسول غدیر میں علی دے تو لے لو، اگر رسول کسی جنگ میں روکے تو رک جاؤ.
ارے جو اگر علی کو چھوڑ دے تو وہ نبی والا بھی نہیں، اگر کوئی رسول کی بات چھوڑ دے تو وہ پھر مسلمان بھی نہیں۔ ارے مسلمانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول کی بات ماننے والا مسلمان ہے، رسول کی نافرمانی کرنے والا نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو رسول کی بات مانے وہ مسلمان، وہ مومن۔ کسی انسان کا قرآن کو لے کر عقیدہ نہیں بدلتا، کوئی بھی قرآن پر شک نہیں کر سکتا، نہ اس کے زیر میں، نہ زبر میں، نہ پیش میں کہ یہ کیسے آیت آئی، کیسے آئی، کیسے نہیں آئی۔ اسی رسول کے اوپر یہ قرآن آیا، اسی قرآن کی ایک آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کرے۔ دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ سوائے اس کے کہ میری عبادت کرے، سورہ زاریات کی 56ویں آیت ہے، اور فرمایا گیا ہے جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، اور اللہ اس کی قبر میں ایک ایسا نور دے گا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ آئے میرے سرکار، اللہ ایسا نور دے گا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ دو چیزیں اس آیت میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک یہ کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کرے، اور جو اس کی تلاوت کر رہا ہے ایک ایسا نور دے رہا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب مجھے بتائیے، یہ محترم مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے خلق کیوں کیا؟ عبادت کے لیے۔ اب جب ہم نے پوچھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا عبادت ہے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے کسی اور چیز کے لیے خلق نہیں کیا، صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو کتنی دیر کرتے ہیں؟ کبھی کبھی سناٹا بھی طوفان کی آہٹ ہوتی ہے۔ کتنی دیر کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے قبلہ 5 وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ صبح کی نماز زیادہ وقت لیتا ہوں تو 10 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز زیادہ سے زیادہ وقت لیتا ہوں تو 20 منٹ۔ ٹوٹل کتنی دیر ہوئی؟ 30 منٹ۔ مغرب اور عشاء کی نماز 20 منٹ لے لیتا ہوں، ٹوٹل کتنی دیر ہوئی؟ 50 منٹ۔ ہم 24 گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں کتنی دیر آئے؟ 50 منٹ۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ہم نے خلق ہی نہیں کیا، آپ 50 منٹ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نا سرکار کہ 50 منٹ آپ آ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے خلق ہی نہیں کیا۔ اب ایک صاحب گئے آفس کے لیے، جیسے نکلے ہم نے پکڑ لیا ہاتھ، کہاں چل دیے؟ کہ سرکار جا رہے ہیں آفس کے لیے کام پر۔ ہم نے قرآن کی آیت ان کے آگے پیش کر دی، میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ قبلہ پہلے ہمارا ہاتھ چھوڑیے، آفس جانے دیجئے، اگر ہم آفس نہیں جائیں گے تو ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی، ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے کمانے کے لیے نہیں کہا، عبادت کے لیے کہا ہے۔ میرے سرکار توجہ رکھیے گا، اللہ نے عبادت کے لیے کہا ہے۔ آپ کام پہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سرکار چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے، اگر ہم کام پہ نہ گئے تو ہماری بیوی ہماری شام میں واٹ لگا دے گی، جانے دیجئے۔ اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق نہیں کیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو پہنچے کتنی منٹ؟ 50 منٹ۔ 50 منٹ، اللہ اکبر۔ ہم نے اب دیکھا امیر کائنات کا وقت، دور، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر
کام دھندے کو چھوڑ کر، تمام چیزیں چھوڑ کر اللہ کی مسجد میں آئے. اللہ کی مسجد میں آئے، کام چھوڑا، دھندے چھوڑے، کاروبار چھوڑے، باپ چھوڑے، بچے چھوڑے، اللہ کی مسجد میں آ کے صرف اللہ 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 اللہ. کچھ لوگ امیر کائنات کے پاس آئے. امیر کائنات آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں. امیر نے کہا ان کا کھانا، ان کا پینا. کہا امیر کائنات یہ تو بس مسجد میں رہتے ہیں، کھانا پڑوسی لاتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کھانا پڑوسی لاتے ہیں، پینا پڑوسی لاتے ہیں. کب یہ کام نہیں کرتے؟ کہ نہیں، گھر چھوڑ دیا ہے، صرف مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، کام دھندا نہیں کرتے. امیر کائنات نے کہا کھانا پڑوسیوں کے گھر سے، پانی پڑوسیوں کے گھر سے، یہ صرف مسجد میں اللہ کرتے ہیں. امیر کائنات نے کہا اللہ ایسے لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں پھینکے گا. میرے سرکار توجہ، اللہ نے تو خلق کیا کہ عبادت کرے. امیر کائنات نے دیکھا، کہا گھر چھوڑ کے بیٹھے ہیں، بچے چھوڑ کے بیٹھے ہیں، پڑوسی کھانا لا کے دے رہے ہیں، پینا پڑوسی لا کے دے رہے ہیں، گھر چھوڑ. کہا کہ ایسے لوگوں کر اللہ اندے منہ جہنم میں پھینکے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کرے. ہم رسول خدا کی خدمت میں پہنچے، یا نبی اللہ یہ قرآن کی آیت ہے، کہہ رہی ہے کہ ہم نے خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کرے. جب امیر کائنات کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو جو گھر چھوڑ کے بیٹھے ہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. ہم کشمکش میں ہیں کہ عبادت کرے تو کرے کیسے، عبادت کرے تو کرے کیسے. آپ ہماری مشکل حل کریے. آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں، آپ کالی کملی والے ہیں. آپ ہماری مشکل حل کریے. مولانا رسول خدا نے کہا اچھا تم چاہتے ہو کہ تمہاری حیات، تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں، تمہارا لمحہ، تمہاری سیکنڈیں عبادت میں گزرے؟ ہاں نبی اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حیات، ہماری زندگی، ہمارا لمحہ، ہماری سانسیں عبادت میں گزرے. تو کہا گھبراؤ نہیں، بس دو باتیں یاد رکھو. کہا یا نبی اللہ وہ کون سی ہے؟ کہا یاد رکھو علی کی محبت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. مل کے بولے علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے. اس کا مطلب آیت اب پوری ہوئی ہے. علی کا ذکر کرتے رہو، علی کی محبت دل میں رکھو، یہی عبادت ہے. بس ایک واقعہ اور میں آپ کی رحمتیں تمام کر دوں گا. یہ کچھ رشتے بدنام ہو گئے تھے. 4 رشتے ایسے تھے کہ جو بدنام ہو گئے تھے. پہلا رشتہ چچا بھتیجے کا، سب سے سگے رشتے ہیں یہ جو میں گنانے جا رہا ہوں. چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام ہو گیا تھا. شوہر اور بیوی کا رشتہ بدنام ہو گیا تھا. باپ بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا تھا. بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا تھا. دیکھیے جو بھی آل محمد کے مخالف آیا ہے یا تو وہ بدنام ہوا ہے یا لعنت کا حقدار ہوا ہے. بھئی جیسے شہر کوفہ والوں نے امام حسین سے غداری کری تو شہر کوفہ بدنام ہوا.
شہر کوفہ بدنام ہوا، خلافت امیر کائنات سے چھین لی گئی، قبضہ کر لیا گیا، لفظ خلافت بدنام ہو گیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ یزید حسین کے مقابلے آیا، لفظ یزید بدنام ہو گیا۔ کیا کہنے، واہ۔ دیکھیے ابھی یہ بچے نعرہ لگا رہے تھے، مجلس بعد میں نے دیکھا کہ یہ شیطانی کر رہے ہیں، تو ہم نے کہہ دیا کہ کس کا بچہ ہے، بڑا شیطان ہے۔ ہے میرے سرکار، کس کا بچہ ہے، بڑا شیطان ہے۔ تو باپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا آپ نے مولانا کے سامنے ہماری توہین کروا دی۔ اللہ اکبر، توہین کروا دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا ہمارے منہ سے نکل گیا کس کا بیٹا ہے، بڑا یزید ہے، بڑا یزید ہے۔ ابھی جو باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا تھا نا، اس نے آستین چڑھائی کا مولانا کیا بات ہے۔ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ایک خطیب ہیں، اتنی دور سے بلایا ہے، مگر آپ نے ہمارے بیٹے کو یزید کہا کیسے؟ کیا کہنے، واہ 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 ہم نے شیطان کہا، برا نہ مانا۔ واہ واہ۔ کیسے سن رہے ہیں؟ ہم نے یزید کہا، برا مان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کو لیے آدم کا دشمن برداشت ہے، مگر حسین کا دشمن مل کے بولے آپ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مل کے بولے۔ کا در ہے۔ 4 رشتے بدنام تھے جو سب سے اہم تھے۔ 4 رشتے گنا کے میں مجلس تمام کر دوں گا۔ چچا بھتیجے کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، یہ رشتے بدنام تھے، اپنے چہرے کو چھپائے پھر رہے تھے کہ در ابو طالب پہ پہنچے۔ اللہ اکبر، در ابو طالب پہ پہنچے۔ چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام تھا، ابراہیم کو ستایا آزر نے، چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام تھا، ابو طالب نے دشت شفقت پھینکے گا، محمد کی حفاظت کر کے چچا بھتیجے کے رشتے کو قائم رکھوں گا۔ چچا بھتیجے کے رشتے کو قائم رکھوں گا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بدنام تھا، نوح نے، نوح کی بیوی نے نوح کو ستایا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بدنام ہو گیا تھا۔ ارے ختیجہ نے، ختیجہ نے محمد پر دولت لٹا کے بتایا کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو ختیجہ بچائے گی۔ ہائے میرے سرکار یا علی مدد، اب بھی خاموش ہو۔ باپ بیٹے کا رشتہ بدنام تھا۔ ہائے اللہ اکبر، باپ بیٹے کا رشتہ بدنام تھا۔ نوح بیٹے کو بلاتا رہا، بیٹا نہیں آیا۔ نوح بلاتا رہا، بیٹا نہیں آیا۔ باپ بیٹے کا رشتہ بدنام تھا۔ یہ تو کہیے علی اصغر نے جھولا سے گرا زندگی ہو۔
باپ بیٹے کا رشتہ بدنام تھا. علی اصغر نے جھولے سے گر کے بتایا, باپ کی آواز پہ لبیک بول کے باپ اور بیٹے کے رشتے کو بچاؤں گا. ہائے اللہ اکبر. بھائی بھائی کا رشتہ بدنام تھا. کب سے؟ کہ جب سے بھائی بھائی بنے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ میرے سرکار؟ جب سے بھائی بھائی بنے تھے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا, بھائی بھائی کا رشتہ بدنام تھا. یہ رشتہ تاریخیوں میں گھومتا پھر رہا تھا, وہ چھپائے ہوئے. وہ تو کہیے عباس کے در پہ پہنچا, عباس نے ہاتھ پھیر دیا. عباس نے دست شفقت پھیر کے بھائی بھائی کے رشتے کو قائم رکھا, بھائی بھائی کے رشتے کو بچایا. وقت کم ہے. یہ ہے اہل بیت کہ جنہوں نے رشتوں کو بچائے رکھا, قائم رکھا. عزیزان محترم, جن اہل بیت نے رشتوں کو بچایا, انہیں کربلا میں بھلا کر بھوکا پیاسا مارا گیا. عزادارو, جب کربلا کے میدان میں اونو محمد شہید ہو گئے, جب کربلا کے میدان میں جناب قاسم شہید ہو گئے, تو اکبر نے دیکھا کہ میرے بھائی قربان ہو گئے, میں بچا ہوں. تو ایک مرتبہ بابا کے پاس آئے, بابا بھائی چلے گئے ہیں, بابا اجازت دیجئے کہ میں بھی کربلا سے دھار جاؤں, میں بھی مقتل چلا جاؤں. کہا میرے لال میں تجھے کیسے اجازت دوں, تجھے پھوپھی زینب نے پالا ہے, تجھے پھوپھی زینب نے پالا ہے, پھوپھی زینب سے اجازت لے لے. عزادارو, جناب علی اکبر جناب زینب کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں, اونو محمد سدھار گئے ہیں, قاسم پامال ہو گئے ہیں. اے پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے کہ میں بھی چلا جاؤں, بابا پہ قربان ہو جاؤں. زینب نے کہا میرے لال تجھے 18 برس بڑے نازوں سے پالا ہے, لال بتا میں کیسے اجازت دوں. علی اکبر خاموشی سے سر کو جھکا کے کہتے پھوپھی اماں آپ اجازت نہیں دیتی, اگر بابا چلے گئے اور میں زندہ رہا تو ماں زہرا کو, دادی زہرا کو جواب دے دیجئے گا کہ میں نے اکبر تو بچا لیا مگر اماں تیرا حسین. جیسے سننا تھا کہ لال خدا حافظ, لال خدا حافظ. عزادارو, علی اکبر کو اجازت ملی, باپ نے جوان بیٹے کو سوار کرایا. سوار کرانے کے بعد بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا. ارے جوان بیٹا آگے آگے, بوڑھا باپ پیچھے پیچھے, بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا. آواز آئی, ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا, علی اکبر گھوڑے سے اترے, بابا اجازت دے دیے ہیں, بابا پیچھے کیوں آتے ہیں. کہا میرے لال اگر تو بھی صاحب اولاد, میرے لال اکبر اگر تو بھی صاحب اولاد ہوتا تو پتہ چلتا کہ جوان لال جب مرنے جاتا ہے باپ پہ کیا گزر. جا میرے لال خدا حافظ. علی اکبر میدان کربلا میں آئے. ارے لائنوں کو واصل جہنم کرتے کرتے ارے بھوکا پیاسا تھا. ایک مرتبہ بابا کے پاس آیا, بابا اگر تھوڑا سا پانی ملتا میں بتاتا
کہ بنی ہاشم کے شیر کیسے لڑتے ہیں. کہا میرے لال اکبر اپنی دہن کو اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو. ارے جیسے ہی زبان کو دہن میں رکھا یہ کہہ کے نکلا بابا آپ کی زبان میرے سے زیادہ. اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو علی اکبر کے مصائب ہے آقا حسین کی ذریع ہے دل کھول کے پرسہ دینا. عزادارو علی اکبر کربلا کے میدان میں واپس آئے. سنو کہ عزادارو اکبر کربلا کے میدان میں واپس آئے. ارے لائنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی تم کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ کسی بنیا بکال یا جلاہے کی اولاد نہیں یہ بنی ہاشم کا شیر ہے. اسے گھیر کے مارو اسے گھیر کے مارو. ارے فوج نے گھیرا. ارے کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارے. ایک مرتبہ ایک ملعون نے نیزے کیا نے علی اکبر کے کلیجے علی اکبر کے کلیجے میں آئی. عزادارو سنو گے علی اکبر کے کلیجے میں نیزے کی نکالا تھا کہ اکبر سے گھوڑے پہ سنبھالا گیا. ارے آواز السلام علیکہ یا عبد اللہ. اے بابا اکبر کا آخری سلام کو بول کر راوی کہتا ہے حسین دوڑے مگر اکبر کی لاش میں ایسے آئے کہ جیسے کوئی 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے پاس. اللہ اکبر اللہ اکبر. 6 مہینے کا بیٹا اپنی ماں کے پاس. اے اکبر بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اکبر آواز دے اکبر آواز دے. ارے اکبر نے آواز دے. ارے علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھا کہیں بابا دیکھ کہیں بابا دیکھ نہ لے کہ اکبر کے کلیجے میں انی ٹوٹی ہے. ارے باپ اکبر کے لاشے پہ پہنچا. اے میرے لال اکبر اے میرے لال اکبر کوئی خواہش ہے کوئی تمنا ہے؟ اللہ اکبر. آخر برچے کی انی ٹوٹی تھی. ارے کہاں تک برداشت کرتا. اے بابا اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. اے بابا برچے کی انی سینے میں ٹوٹی. اے بابا برچے کی انی نکال دیجئے. اللہ اکبر. عزادارو حسین نے جیسے ہی انی پہ ہاتھ رکھا ایک مرتبہ نکالنا چاہتا. بابا رک جائیے. بابا پہلے اپنی ردا کا دامن میرے چہرے پہ ڈال دیجئے کیونکہ جب جوان کا دم نکلتا ہے تو بوڑھا باپ دیکھ نہیں سکتا. بابا بوڑھا باپ دیکھ نہیں سکتا. بابا ردا کا دامن ڈالو. بابا ردا کا بابا ردا کا دامن ڈال دو. ارے باپ نے علی اکبر کے چہرے پر ارے ردا کا دامن ڈالا. ایک مرتبہ ارے گھٹنے کو زمین کربلا پہ رکھا. ایک ہاتھ سے انی کو ایک ہاتھ سے انی کو پکڑا. ارے تمام نبیوں نے چہرے کو پھیرا. اب حسین ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نجف کا رکیا. بابا غار خیبر اکھاڑنا آسان تھا مگر جوان کی لاش ماتم پرسہ دے لو. حسین کی بارگاہ میں علی اکبر کا پرسہ
ارے چہرہ پیٹ کے دو، سر پیٹ کے دو، ارے جیے جو اگلے برس مولا ہم ہے اور یہ غم پھر مولا جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نیزے کی انی کو پکڑا، ارے یا علی یا علی یا علی کہا، نیزے کی انی کو نکالا، ارے نیزے کی انی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ، خون کا پھوارا، ارے جوان نے باپ کے سامنے دم توڑا، زہرا حسین کو